اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم۔ میں محمد جواد اقبال، لیکچرر اردو، چناب کالج جھنگ، آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع سال دوم کی نظم آدمی ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات، نظم آدمی کے شاعر ضمیر جعفری ہیں اور یہ نظم ان کے مجموعہ کلام نشاط تماشا میں سے لی گئی ہے۔ ضمیر جعفری اردو کے ممتاز مزاح نگار اور شاعر ہیں۔ ان کا پورا نام سید ضمیر حسین جعفری تھا۔ جنوری 1916 کو جہلم کے ساتھ ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ تعلیم جہلم، اٹک اور لاہور سے حاصل کی۔ صحافت سے وابستہ ہوئے۔ دوسری جنگ عظیم میں فوج میں شامل ہوئے۔ 1948 میں اخبار نکالا۔ 1950 میں قومی اسمبلی کا انتخاب لڑا۔ دوبارہ فوج میں آئے۔ سی ڈی اے اسلام آباد، نیشنل سینٹر اور اکادمی ادبیات پاکستان سے متعلق رہے۔ مافی الضمیر شعری مجموعہ ہے۔ آپ نے 16 مئی 1999 کو وفات پائی۔ آغا شورش کشمیری ان کی شاعری کے بارے میں کہتے ہیں کہ تباہ مسلمان ہیں، مسکراتے ہوئے الفاظ میں بھرپور طنز کرنے کا جو ڈھنگ اور رنگ انہیں آتا ہے، اس سے سارے پاکستان میں شاید ہی کوئی شخص بہرہ مند ہو۔ آپ کی شاعری کے مجموعے مافی الضمیر، آگ اکتارا، مسدس بدحالی، ولایتی زعفران اور نشاط تماشا ہیں۔ اس نظم کا پس منظر یہ ہے: موجودہ دور کا انسان مادیت پرستی کا شکار ہو چکا ہے اور زر اور زمین کی لالچ نے اسے اخلاقی اقدار سے دور کر دیا ہے۔ ماضی کی شاندار اقدار قصہ پارینہ بن چکی ہیں اور دولت کے نشہ نے آج کے انسان کو حیوان بنا دیا ہے۔ زر کا زور پورا ہے، باقی سب ادھورا ہے۔ چلتے پھرتے ہوئے مردوں سے ملاقاتیں ہیں، زندگی کشف و کرامات نظر آتی ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات، اب ہم اس نظم کے پہلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ تھا کبھی علم آدمی، دل آدمی، پیار آدمی، آج کل زر آدمی، قصر آدمی، کار آدمی۔ زر کا لفظی مطلب دولت، قصر کا لفظی مطلب محل۔ تو یہاں پہ زر، قصر اور کار جو ہیں مادیت پرستی کے استعارے ہیں۔ علم، دل اور پیار محبت اور درد دل کے استعارے ہیں۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ کسی دور میں آدمی علم کا متلاشی، پیار و محبت کا پیکر اور درد دل سے مزین تھا، لیکن دور حاضر میں آدمی کا معیار ہوس زر، حصول محل اور گاڑیوں کا لالچ بن چکا ہے۔ شاعر نے موجودہ دور کے انسان کا ماضی کے انسان سے تقابلی جائزہ لیا ہے۔ آج کا انسان دولت کے نشے میں اعلیٰ انسانی اقدار کو فراموش کر چکا ہے۔ عزیز طلباء، اس شعر کو اگر بغور دیکھا جائے تو شاعر نے اس شعر میں بہت خوبصورت معنی میں آج کے انسانی کے طرز زندگی پر طنز کا اظہار کیا ہے۔ موجودہ زمانے کا انسان حقیقی انسانی اقدار سے محروم ہو چکا ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو کسی دور میں آدمی علم کا رسیا اور دانش مندی اور عقل و شعور کی خاطر مارا مارا پھرتا تھا۔ پرانے زمانے میں انسان کی زندگی کا مقصد علم کا حصول تھا، لیکن آج آدمی دولت، حکومت، طاقت
اور دنیا کے پیچھے مارا مارا پھر رہا ہے۔ کبھی آدمی لوگوں کے لیے درد و دل رکھتا تھا، لوگوں کے کام آنا انسانیت اور آدمیت سمجھتا تھا، لوگوں کے دکھ درد بانٹنا، ان کی مصیبتوں میں ان کا ساتھی بننا، ان کی مشکلات میں ان کا ہمدرد بننا، ان کی تکلیفوں میں ان کا غم گسار بننا ایک آدمی کا شیوا ہوا کرتا تھا۔ لیکن دولت کے نشے نے آج کے انسان کو حقیقی انسانی اوصاف اور خصوصیات سے عاری کر دیا ہے۔ آج انسان کا مرکز و محور دولت، پیسہ اور روپیہ بن چکا ہے۔ آج انسان دنیا کے پیچھے مارا مارا پھر رہا ہے۔ مشہور کہاوت ہے، زر کا زور پورا ہے، باقی سب ادھورا ہے۔ آج کا انسان زر، دولت اور نمود و نمائش کے پیچھے اپنے آپ کو حقیقی انسانیت سے دور کر چکا ہے۔ کسی زمانے میں آدمی پیار، محبت اور خلوص و وفا کا استعارہ تھا، لیکن آج کا آدمی ان تمام حقیقی انسانی خصلتوں سے دور ہے اور پیار کے نشے اور دولت کے نشے کا شکار ہو چکا ہے۔ آج کے انسان کے طرز زندگی پر شاعر نے خوبصورت انداز میں طنز کیا ہے اور آج کے انسان کو یہ باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ موجودہ دور کا انسان حقیقی انسانی خصوصیات سے دور ہے اور دولت اور محل و عمارت اور کار و بنگلہ کو اپنی زندگی کا مرکز اور محور اور مطمع کل بنا چکا ہے۔ اس کی زندگی کا منشور حیات اور اس کی زندگی کا اصل مقصد جو ہے وہ اب زر رہ گئی ہے۔ تو انسان کو اس بارے میں سوچنا ہوگا اور اپنے آپ کو حقیقی انسانی خصلتوں کی طرف دوبارہ موڑنا ہوگا۔ حضرت علی کا فرمان ہے، دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ ایک جگہ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں کہ جس نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو دولت دی۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے کہ کیا اہل علم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ تو موجودہ زمانے میں موجود دولت، حکومت، شہرت، طاقت، قصر و محل اور کار و بنگلہ کا متلاشی انسان دراصل ایک ایسا جاہل انسان ہے جس کو حقیقی انسانی خصلتوں کا پتہ نہیں۔ اس شعر کے متبادل اشعار کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ شعر اس مثل کا مکمل عکاس ہے کہ موجودہ دور میں انسان اس مثل کی مثال بن چکا ہے، زر کا زور پورا ہے اور باقی سب ادھورا ہے۔ پیار کی روشنی نہیں ملتی ان مکانوں میں، ان مکینوں میں۔ اگر آج کل کے انسان کی زندگی کو دیکھا جائے تو آج کا انسان جو ہے اس نے دولت اور قصر و محل کے پیچھے انسانیت کو بھلا دیا ہے۔ کبھی علم، سیادت، سعادت، عبادت ہے علم، حکومت ہے، دولت ہے، طاقت ہے علم۔ کبھی علم ہی سب سے بڑی خوش بختی، عبادت اور سب سے بڑی سعادت ہوا کرتا تھا، لیکن آج علم کی جگہ روپیہ، پیسہ، دولت، محل و عمارت اور کار و بنگلہ نے لے لی ہے۔ آدمی فخر دو جہاں تھا کبھی، آدمی سنگِ دو جہاں ہے آج، نہیں کچھ اس کی پرسش الفت اللہ کتنی ہے، یہی سب پوچھتے ہیں آپ کی تنخواہ کتنی ہے۔ اگر ہم اس شعر کو دوسرے تناظر میں دیکھیں تو پیار سے مراد اللہ کی محبت بھی ہو سکتی ہے۔ تو کبھی
انسان اللہ کی محبت کا متلاشی تھا، لیکن آج کا انسان پیسے کے پیچھے مارا مارا پھر رہا ہے، اللہ اور روحانیت کو بھلا چکا ہے اور مادیت کا پرستار بن چکا ہے۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو دولت کے نشے نے انسان کو حقیقی انسانی خصلتوں سے دور کر دیا ہے۔ آج علم کی جگہ دولت نے لے لی ہے، اس لیے شاعر نے کیا خوب کہا تھا، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ، روپ رنگ ملتا ہے خد و خال ملتے ہیں، آدمی نہیں ملتا آدمی کے پیکر میں، آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں۔ عزیز طلباء اور طالبات، اب ہم اس نظم کے دوسرے شعر کی طرف آتے ہیں۔ کل بلاتی بستیاں مشکل سے دو چار آدمی، کتنا کامیاب آدمی ہے کتنا بسیار آدمی، کل بلاتی رش والی ہجوم والی پر ہجوم لوگوں سے بھری ہوئی، دو چار شکار کامیاب نیاب بسیار زیادہ تعداد میں۔ عزیز طلباء، اس شعر کا مفہوم ہے کہ پرہجوم بستیوں میں بمشکل چند ہی آدمی انسانیت کی معراج پر پہنچے ہوئے ہیں، یعنی زیادہ تعداد ہونے کے باوجود آدمی کتنا نایاب ہو گیا ہے۔ شاعر یہ بتانا اور سمجھانا چاہتا ہے کہ انسانیت حجم میں بڑھ چکی ہے لیکن اقدار و اطوار میں گھٹ چکی ہے۔ اگر ہم اس شعر کو بغور دیکھیں تو دو چار کا لفظ ذو معنی ہے، دو چار کا ایک مطلب مبتلا اور دو چار کا دوسرا مطلب تھوڑی تعداد میں۔ آج شاعر آج کے انسان کے رویوں کو تنقید کا نشان بنا رہا ہے اور ہمیں باور کروانا چاہتا ہے کہ آج گنجان آباد بستیاں ہونے کے باوجود حقیقی درد دل رکھنے والے انسان کم ہیں، اور اگر اس کو دوسرے معنوں میں دیکھا جائے تو اتنی زیادہ آبادی میں آج کا آدمی مشکلات میں مبتلا ہے، تو یہ دونوں مفہوم ہم اس شعر کے لے سکتے ہیں۔ بہرحال حقیقی طور پر شاعر نے آج کے انسانی رویوں کو طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ شاعر موجودہ انسان کے رویوں کو طنز اور تنقید کا نشانہ بنا کے اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ آج انسان کی آبادی کروڑوں اور اربوں میں پہنچ چکی ہے لیکن حقیقی انسانیت مفقود ہو چکی ہے۔ ایک دن جلال الدین رومی دن کے وقت چراغ لے کر بازار میں پھر رہے تھے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ دن کے وقت چراغ لے کر بازار میں کیوں پھر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں حیوانوں کی بھیڑ میں حقیقی انسانوں کو تلاش کر رہا ہوں۔ گویا آج انسان نہیں بلکہ حیوان بن چکا ہے۔ اگر ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو اتنی زیادہ آبادی میں کچھ لوگ ہی ایسے ہیں جو لوگوں کا درد محسوس کرتے ہیں، ان کی ضروریات میں ان کے معاون اور ساتھی بنتے ہیں اور ان کی مشکلات میں ان کی مدد کرتے ہیں، ورنہ آج کا دور حقیقی انسانی خصائل سے مبرہ ہے، نہ اس میں درد دل ہے، نہ اس میں حقیقی انسانیت کے جذبات ہیں، نہ اس میں لوگوں کے لیے محبت اور پیار ہے، نہ ہی اس میں خلوص ہے، نہ ہی اس میں ہمدردی ہے۔ تو شاعر نے آج کے انسانی رویوں کو طنز اور تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ کا قول ہے، جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں۔ تو اگر آج کی دنیا میں ہم دیکھیں تو لوگوں کو دوسرے لوگوں کے غموں کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اس شعر کے متبادل اشعار، چلتے پھرتے ہوئے مردوں سے ملاقاتیں ہیں، زندگی کشف و کرامات نظر آتی ہے، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا،
दोस्त यहाँ थोड़े हैं और भाई बहुत। आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। जानवर, आदमी, फरिश्ता, खुदा, आदमी की हैं सैकड़ों किस्में। अजीज़ तलबा और तालबात, अब हम इस नज़म के तीसरे शेर की तरफ आते हैं। पतली गर्दन, पतले अबरू, पतले लब, पतली कमर, जितना बीमार आदमी उतना तरहदार आदमी। अबरू भवों को कहते हैं, तरहदार यहाँ पे खूबसूरत के मानों में इस्तेमाल होगा। दौर हाजिर में पतली गर्दन, पतली भवों और पतली कमर का होना मेयार हुस्न करार पाया है। गोया आदमी जितना बीमार होगा उतना ही खूबसूरत कहलाएगा। दौर जदीद में हुस्न व सेहत के मयारात भी बदल गए हैं। इंसान के अतवार व अक़दार और अफ़कार व किरदार दोनों बदल चुके हैं। शायर ने मौजूदा ज़माने के फ़ैशन को तनकीद का निशाना बनाया है। किसी ज़माने में सेहत का मेयार अच्छा जिस्म और मज़बूत इंसानी ढांचा हुआ करता था, लेकिन आज फ़ैशन की नई रवायात ने इंसान को हकीकी सेहतमंदाना रुझानात से दूर कर दिया है। माजी के सेहतमंद आदमी के मुकाबले में आज के कमज़ोर आदमी के मेयार हुस्न का ज़िक्र तंज़िया अंदाज में किया गया है। आज न सिर्फ अखलाकी अक़दार तब्दील हुई हैं, बल्कि मेयार हुस्न व सेहत भी बदल चुके हैं। एक ज़माना था कि मज़बूत और सेहतमंद जिस्म ही मर्द व ज़न की शख्सियत की पहचान था, लेकिन मौजूदा दौर में दुबले पतले कहत ज़दा फाकों के मारे इंसान हसीन करार पाए हैं। आज के हसीन इंसान का चेहरा यरकान ज़दा, गाल पिचके हुए, गर्दन दुबली पतली और लागिर होती है। गोया शायर ज़मीर जाफ़री खूबसूरत अंदाज में मौजूदा फ़ैशन पर तंज़ करते दिखाई देते हैं। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह की लानत हो उन मर्दों पर जो औरतों की मुशाबियत अख्तियार करते हैं, और अल्लाह की लानत हो उन औरतों पर जो मर्दों की मुशाबियत अख्तियार करती हैं। एक मर्द की जिस्मानी ताकत का राज हकीकी सेहत और तवानाई में है, लेकिन फ़ैशन की दौड़ ने आज के मर्द को औरत बना दिया है। आज आदमी स्मार्टनेस और ख़ूबसूरती के चक्कर में अपने आप को हकीकी सेहतमंदाना रुझानात से दूर कर चुका है। इसी चीज़ को शायर ने तनकीद का निशाना बनाया है। मुतबादिल अशार, खिरत का नाम जनू पड़ गया, जनू का खिरत जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। है कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। इन अकल के अंधों को उल्टा नज़र आता है, मजनू नज़र आती है, लैला नज़र आता है। शेख साहब भी तो पर्दे के कोई हामी नहीं, मुफ्त में कॉलेज के लड़के उनसे बदज़न हो गए। वाज़ में फरमा दिया कल आपने ये साफ साफ, पर्दा आखिर किससे हो जब मर्द ही जन हो गए। अजीज़ तलबा और तालबात, अब हम इस नज़म के चौथे शेर की तरफ आते हैं। ज़िंदगी नीचे कहीं मुँह देखती ही रह गई, कितना ऊंचा ले गया जीने का मयार आदमी। इस शेर का मफ़हूम है, हकीकी ज़िंदगी पीछे रह गई है, जबकि आदमी नाम निहाद मयारात की तलाश में बहुत आगे निकल गया है। आज की मादियत परस्ती ने इंसान की ज़िंदगी को अजीरन बना दिया है। इंसान अपनी तख्लीक का मकसद भूल गया है। दौलत, रुपया, पैसा, शोहरत और ताकत के हसूल की खातिर इंसान इंसानियत से दूर हो चुका है। आज का इंसान ज़र का ज़ोर पूरा है,
باقی سب ادھورا ہے کی عملی تصویر بن چکا ہے۔ شاعر نے آج کے انسان کی زندگی کو تنقید اور طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ آج کے انسان کا طرز زندگی حقیقی انسانی خصائل سے دور ہے۔ آج انسان حقیقی زندگی کے معیارات سے دور ہو چکا ہے۔ دل کے لیے موت، مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات کے مصداق۔ آج مادیت پرستی نے انسان کو حقیقی زندگی کے معیارات سے دور کر دیا ہے۔ اگر در پردہ دیکھیں تو شاعر نے اس شعر میں بھی انسان کو یہ سبق دینے کی کوشش کی ہے کہ کسی دور میں انسان کی زندگی کا معیار دولت کی بجائے علم ہوا کرتا تھا۔ کسی دور میں انسان کی زندگی کا معیار روپیہ پیسہ، قصر اور محل کی بجائے درد دل اور اللہ کی محبت ہوا کرتی تھی۔ یہ زندگی کی حقیقی خوبیاں تھیں، لیکن آج کا انسان اس چیز کو بھول کے دولت کے پیچھے مارا مارا پھر رہا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس کا دنیا میں ایک منصب حیات ہے۔ اس کو سوچنا اور سمجھنا ہوگا کہ اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے اور اسے دولت اور زر اور کثر کے پیچھے اپنے آپ کو ذلیل اور خوار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے اس دنیا میں اپنی تخلیق کا مقصد سمجھنا ہوگا اور لوگوں کے کام آنا ہوگا اور لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونا ہوگا۔ جب انسان حقیقی انسانی خصائل کی طرف آئے گا تو وہ حقیقی انسان کہلائے گا۔ آج انسان زندگی سے دور ہے، نہ اس کو اپنے پیارے اور عزیز لوگوں کی محبت کا احساس ہے، نہ ہی اس کو غریب، مسکین اور ضرورت مندوں کی ضرورت کا پاس ہے۔ آج کا انسان دولت کے نشے میں حقیقی انسانی خصوصیات سے دور ہو چکا ہے۔ شاعر نے موجودہ انسان کی طرز زندگی کو تنقید اور طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، دولت کا نشہ وہ نشہ ہے جسے صرف موت ہی اتار سکتی ہے۔ مقید کر دیا یہ کہہ کر سانپوں کو سپیروں نے کہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم آ گیا۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ غم ہو کوئی نہ قہر ہو کوئی، منفرد رنگ دہر ہو کوئی، کاش تیری زمیں پر یارب آسماں سا شہر ہو کوئی۔ تو شاعر نے خوبصورت انداز میں آج کے انسان کو اور اس کے معیارات زندگی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ امید ہے کہ اس مختصر لیکچر میں آپ ان اشعار کے متعلق اجمالی طور پر جان چکے ہوں گے۔ انشاءاللہ میں اگلے لیکچر میں اس نظم کے باقی اشعار کی تشریح کروں گا۔ اگر آپ اس نظم کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر پر سوال کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔